السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان محمد یونس اشاعتی آج آپ حضرات کے سامنے آج کا داعی کل کا قائد اس موضوع کے ساتھ، جس کی تیسری نشست چل رہی ہے، حاضر خدمت ہوا ہوں۔ امید کہ آپ حضرات کو یہ موضوع پسند آ رہا ہوں گا اور اس سے آپ بھرپور استفادہ کر رہے ہوں گے اور اپنے اندر چینجنگز اور انقلاب والا پہلو محسوس کر رہے ہوں گے۔ تو برائے کرم میرے اس چینل کو لائک کیجئے، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے، اس مضمون کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ کثیر تعداد میں لوگ ہمارے ساتھ جڑے، اس سے استفادہ کرے اور اپنے اندر ایک انقلابی پہلو پھر سے رونما کرے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ ہم نے پچھلے باری میں یہ کہا تھا کہ ہم اپنے کاموں کو بہتر بنانے کے لیے اپنے ذاتی فائل میں کارکردگی کے پروگریس چارٹ بنائیں، جسے قرآن کریم کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ ایمان والو، اے انسانوں، اے اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والو، اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے رہو۔ سوچو کہ ہم نے پچھلے باری کو کیا کام کیا اور آئندہ کے لیے ہمیں کیا کام کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے 2 دن ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اگر ایسا ہوا تو یہ اس کے ایمان کی کمزوری ہے۔ ہر دن، ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی اس کے زندگی میں کچھ چینجنگز ہونی چاہیے، اس کے عمل میں اضافہ ہونا چاہیے، اس کی زندگی میں ایک انقلابی پہلو جنم لینا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہمارے ملی اداروں کی صورتحال یہ ہے کہ نہ ہم لیڈر بناتے ہیں اور نہ ہی لیڈروں کو اپنے میں جذب کر سکتے ہیں۔ بڑی ہی معذرت کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو اسکول سے ہیں، جس میں ہمارے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ کچھ ایسے پروگرامز طے کرے کہ جس میں بچوں کی صلاحیتیں اجاگر ہوں، ان کے اندر مستقبل کے چیلنج سے اور ان سے نپٹنے کے لیے صلاحیتیں پنپے اور ان کے اندر ایک نئی امنگ پیدا ہو۔ ہم نے بہت سارے علاقوں میں یہ بات دیکھی ہے کہ مرحوم ڈاکٹر زرار صاحب عثمان آباد، جہاں بھی حضرت کا پروگرام ہوتا تو پروفیسر صاحب خاص طور سے یہ بات کہتے ہیں کہ قوم کو پھر سے بیدار کرنے کی ضرورت ہے، قوم میں انقلاب لانے کی ضرورت ہے۔ اور وہ انقلاب کب پیدا ہوگا کہ ہم جب تعلیمی کانفرنس ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ لیتے رہیں گے اور کچھ ایسے نایاب ہیرو کو لا کر ان کو طلباء سے مخاطب کرتے رہیں گے تو طلباء اور اسٹوڈنٹس کے اندر ایک انقلاب پیدا ہوگا۔ ہم بسا اوقات بارہا ہم نے منور زما صاحب کو دیکھا ہے اور ان کے پروگرام سنتے ہیں کہ اس سے انسان کے اندر ایک امنگ پیدا ہوتی ہے، مستقبل میں آنے والے چیلنج کے لیے ایک لائے عمل ہوتا ہے۔
مستقبل میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اللہ جزائے خیر دے مولانا بدر الدین اجمل صاحب، مولانا ارشد صاحب مدنی، مولانا سجاد صاحب نعمانی، بہت سارے علماء کرام اور بہت سارے قائدین حضرات کو جو ملی سماجی بیداری رکھتے ہیں کہ ہم ان کے پروگرامات سے استفادہ کریں، ان کی باتوں پر عمل پیرا ہو، ان کے تجربات سے استفادہ کریں، ان سے ہم جتنا بھی ہو سکتا ہو استفادے کی شکل صورتیں بنائیں، ان کے لیے ایک پلیٹ فارم تیار کریں، کیونکہ یہ قحط الرجال کا زمانہ ہے اور ایسے لوگ بہت شاذ و نادر رہ گئے ہیں۔ جہاں بھی ایسے لوگ مل جائے ان کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، ان کو سننے کی سخت ضرورت ہے، ان سے بھرپور استفادہ کرنے کی ضرورت ہے، اور میں تمام اداروں کے اساتذہ سے ادباً حقیر سراپا تقصیر یہ عرض کرتا ہے کہ میری بات سورج کو چراغ دکھانے کے مانند ہے۔ اگر آپ کی دل شکنی ہو تو براہ کرم مجھے معاف کیجیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معلم یہ معمار ہوتا ہے، اس کی بات طلباء اور اسٹوڈنٹس کے دل دماغ پر پتھر کی لکیر کے مانند ثابت ہوتی ہے، اور جو استاد، جو ٹیچر، جو معلم اپنے طلباء کو کوئی نصیحت نہیں کرتا تو وہ اسٹوڈنٹس اور وہ طلباء مستقبل کے ستارے نہیں بنتے، بلکہ وہ چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ اور جو طلباء اور جو اسٹوڈنٹس اپنے اساتذہ، اپنے ٹیچرس، اپنے معلمین کی بات نہیں مانتے، مستقبل ہمیشہ ان کا پسماندہ اور خستہ حال میں گزرتا ہے۔ یہ لازم ملزم چیزیں ہیں، ہم ان کی قدر کریں۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ ایسے اگر لوگ ہمیں مل جائے تو ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کو ایک موقع فراہم کرنا چاہیے، ان کی صلاحیتوں پر اعتماد کرنا چاہیے، تاکہ یہ قوم و ملت کی بہتر سے بہتر خدمات انجام دے سکے۔ انہیں اپنے رویے سے روگرداہ کر دیتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تنظیم میں جمود اور بیوروکریسی کا شکار ہو جاتی ہے۔ تنظیمی طور پر اس قسم کے پروگرام ہونے چاہیے جن میں لیڈرشپ کی مطلوبہ صلاحیتوں پر گفتگو ہو، یہ لازم ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، وَإِذَا تَقَرَّ فِي الْقَلْبِ، جو بات جتنی بات کہی جاتی ہے وہ دل پر اثر رکھتی ہے، اور اس لحاظ سے افراد کی تربیت ہو بے جان، بے ہدف اور مارے باندھے کے پروگرام برائے پروگرام کے اندازے تربیتی پروگراموں میں تبدیلی کی ضرورت ہے، کہ ایسا نہیں کہ بے جان پروگرام کر دیا، بلکہ اس کی ترتیب، اس کا لائحہ عمل تیار کرے، اس کے لیے ایسے ماحول سازگار کریں، اس کے لیے ایسی چیزیں جو دور حاضر میں انسان کے اندر جلا بخشتی ہیں، انسان کے اندر ایک انقلابی پہلو جنم لیتی ہے۔ ہم پروگرام کو
اس انداز سے سجائے، اس انداز میں ایسا ماحول بنائے۔ یہ چند باتوں کے ساتھ میں محمد یونس اشاعتی آپ سے الوداع لیتا ہوں۔ اگر کہنے میں اگر کوئی غلطی ہو جائے، برائے کرم اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کر اس بندہ ناچیز کو معاف کیجیے گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔